آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ سعد نام کا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس پہ کسی بری آتما کا سایہ ہو گیا تھا جس نے اس لڑکے کی جان لے لی۔ آخر سعد پر وہ اثرات آئے کہاں سے اور ایسا کیا ہوا کہ سعد کی جان چلی گئی؟ میرا نام احمد ہے، میں سعد کا والد ہوں۔ میرے گھر کے پیچھے ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا، جس میں آج بھی انگریزوں کے قبریں موجود ہیں۔ میرے گھر کے کمروں کی کھڑکیاں اسی قبرستان کی طرف کھلتی ہیں اور میرے گھر کی چھت سے بھی یہ خوفناک قبرستان صاف نظر آتا ہے۔ سعد کے کمرے سے بھی قبرستان کی طرف سے چلنے والی ہوا کا بھی گزر تھا۔ رات تقریباً 2:30 بجے سعد معمول کی طرح پڑھائی کر رہا ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہیں نظر آ رہا۔ قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ پرندے بے چینی میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ اچانک کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے کسی غیر انسانی مخلوق کو دیکھ لیا ہو۔ سعد ان آوازوں سے پریشان ہو کر کھڑکی بند کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں کہ اب جو منظر وہ دیکھنے والا ہے وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ سعد کھڑکی کے پاس پہنچتا اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت نے میلی کچیلی چادر پہنی ہوئی ہے اور کتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے اور وہ عورت قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ سعد تشویش کے عالم میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور عورت کے پیچھے گیا۔ اتنی دیر میں وہ عورت قبرستان کے اندر تک جا چکی تھی۔ سعد نے سوچا کہ رات کے اس وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں، لیکن اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ بس پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سعد اس عورت کی قبر کے تک پہنچ گیا اور اب وہ اس عورت کے آمنے سامنے کھڑا ہے۔ سعد نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ اب انسانی ہڈیاں چٹ کھانے جیسی آواز آتی ہے۔ اس عورت نے بنا مڑے اپنی پوری گردن پیچھے گھما لی۔ اس کا خوفناک چہرہ سعد کی طرف تھا اور باقی کا جسم دوسری طرف۔ سعد یہ سب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچا تو اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے سعد کو وہاں بے ہوش پڑا پایا۔ میں اسے اٹھا کر جلدی سے گھر لے آیا اور اس نے ہمیں رات کو ہونے والے حادثے کے بارے میں بتایا۔ بس اسی دن سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی ہے اور اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ اس کے کمرے کی چھت سے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ عورت اس کے خواب میں آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے سو نہیں پاتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن سعد اپنے کمرے سے نکل کر آیا۔ اس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے اور ہاتھوں پر ناخنوں کا نشان تھے۔ میں سعد کے طرف بڑھنے لگا کہ اچانک انسانی ہڈیاں چسکانے جیسی آواز آتی ہے اور سعد نے اسی عورت کی طرح اپنی گردن گھما لی۔ اب اس کی گردن میری طرف تھی اور اس کا جسم پیچھے کی طرف، اور دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی لاش زمین پر گری ہوئی تھی۔